سامنے عرض کر دوں کہ اس لیے کہ عام طور سے لوگ جو ہیں اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اگر 1 روپیہ ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا خرچ کریں گے تو 70 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بنیادی ضرور باتیں، زیادہ تفصیل میں نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور ہر صاحب نصاب کے اوپر 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم فرض زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یا تذکرہ کیا ہے۔ تو نماز کے بعد سب سے اہم فرض زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ مالک نصاب پر واجب ہے، جو کہ عمرہ سے لیا جائے گا، غریبوں میں دیا جائے گا۔ مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر روپے پیسے ہیں، تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ اور اس کے مال پر اخراجات کے علاوہ جب سال گزر جائے، سال گزر کر کے پورا خرچ کرنے کے بعد جو مال بچ جائے، اس مال پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے ہر مالک نصاب کے اوپر۔ فطرہ بھی مالک نصاب کے اوپر فرض ہے، جو کہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ لیکن فطرہ اور زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، پورے سال کی بچت پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور فطرہ میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص اگر یہ ماہ رمضان ہی میں مالک نصاب ہو گیا تو اب اس کے اوپر فطرہ ادا کرنا واجب ہوگا، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ سال نہیں گزرا۔ اور زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پر ہے، 3 قسم کے مال۔ ایک ہے مال تجارت، بزنس کا مال، اس کی قیمت پر 2.5% ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مال ہے چرائی کے جانور، وہ جانور جو چرانے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں، جو چرتے ہوں، تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور آج کل عام طور سے لوگوں کے پاس جانور تو ہیں نہیں، اور ہیں تو اتنا بھی نہیں ہے، تو اس کی تفصیل میں جانے سے کیا فائدہ۔ اور اگر لوگوں نے فارم ہاؤس بھی کھول رکھا ہے تو وہ ایک تجارت کی شکل میں انہوں نے رکھا ہے کہ اس کو بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے، تو ان کی قیمت مال تجارت میں شمار ہوگی، اور سائمہ یعنی کہ چرائی کے جانور والی زکوٰۃ وہاں پر لاگو نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم ہے ثمن اصلی، سونا چاندی، اور اسی میں آپ لے لیں گے پیسہ بھی، کیونکہ یہ بھی ثمن اصلی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مال اس نیت سے خریدا کہ ہم اسے بیچیں گے تو مال تجارت ہے، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نیت شرط ہے خریدتے وقت کہ میں اس کو بیچوں گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا، جیسے کہ جو بزنس کرتے ہیں اور بزنس کے سامان خریدتے ہیں وہ تو واضح ہیں کیونکہ وہ تجارت کے لیے ہے ہی ہیں۔ کسی نے پلاٹ خریدا، زمین خریدی، مکان خریدا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بیچوں گا، خریدتے ہی وقت یہ نیت ہے، تو اب اس پلاٹ کو، اس مکان کو بھی مال تجارت سمجھا جائے گا، اور اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر کسی نے پلاٹ خریدا، مکان خریدا، کوئی نیت نہیں ہے، بس خرید لیا بغیر نیت کے، یا رکھنے کے لیے خریدا، یا اس نیت سے خریدا کہ اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دوں گا، اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دوں گا، تو اگر آ گیا نا، اور اگر آ گیا تو نیت تو مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ نیت یہ مکمل ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آ گیا کہ اگر فائدہ ملا تو بیچ دوں گا، تو یہاں پر بھی تجارت کی نیت نہیں ہوئی، ہاں، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔
ہاں مکان ہے اس کو کرائے پہ اٹھا دیے تو اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ ایک پیسہ ہے، اس کو دوسرے پیسوں سے ملا لیں گے اور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، الگ سی بات ہے۔ لیکن مال کی قیمت یا یہ مکان کی قیمت یا اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا کہ اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دوں گا تب، یا کوئی نیت نہیں یا رکھنے کی نیت سے لیا تو، ہاں تجارت کی نیت سے ہے تب اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ جو ہے ضروری ہے۔ یہ مال تجارت کے بارے میں تفصیل ہے۔ اور جو مال ہمارے پاس ثمن اصلی کی شکل میں ہے، جیسے سونا، چاندی یا روپے پیسے، تو اس کے بارے میں وہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے برابر پیسہ ہو تو اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اب دیکھیں جو کہ بہت ریئر ہے، اگر کسی کے پاس خالی چاندی ہے، خالی چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ پیسہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کم ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک ریئر کیس ہے۔ اگر خالی چاندی ہے تب اس کو لے کے جائیں گے ہم 52.5 تولہ سونا، یہ چاندی تک۔ خالی سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، تب اس کو ہم لے کے جائیں گے 7.5 تولہ سونا تک، کہ 7.5 تولہ ہو جائے تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ بالکل ریئر ہے کہ کسی کے پاس خالی چاندی ہو، خالی سونا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس خالی پیسہ ہو اور سونا چاندی نہ ہو، خالی پیسہ ہو۔ تو اب پیسہ اگر خالی ہے تو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونا تک نہیں لے جائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو ہو گیا مسئلہ۔ شریعت کہتی ہے کہ اس طریقے کو اختیار کریں گے جس طریقے سے زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے چاندی والا آسان ہے، کم پیسہ ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اگر خالی پیسہ ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی تک، کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ہم اس کی جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو سب کی قیمت ملا لیں گے اور پھر اس کی 2.5% نکال دیں گے۔ یہ اب کچھ مسئلے یہاں پر رہ جاتے ہیں، جیسے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے پلاٹ خریدا، بیچنے کی نیت سے خریدا، اب اس کی قیمت ابھی مان لیجیے 50 لاکھ ہے، اب 50 لاکھ کے کو 2.5 سے آپ جب یہ کیجئے گا تو کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس نقد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اور وہ پلاٹ جو ہے تجارت کے لیے ہے، مکان خریدا ہے تجارت کے لیے، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو پلاٹ ہے، وہ جو مکان ہے، اس کی زکوٰۃ تو واجب ہے، دینا ہے، لیکن فی الحال واجب نہیں ہے۔ جب بکے گا تب اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ ہر سال کا حساب لگا لیں، ہاں ایئر وائز آپ حساب لگا لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ بیچیں تو ہر سال کے برابر ایک ہی بار نکالنا پڑے گا آپ کو۔ اسی وجہ سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ہر سال اس کا ایک حساب لگا کر کے آپ نکالتے رہیں، اس میں زیادہ آسانی ہے۔ یا اگر نہیں ہے اتنا پیسہ تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ لکھ لیں اس بار اتنا ہو رہا ہے، اس سال اتنا ہو رہا ہے، تاکہ جب بیچیں تو اس وقت آسانی ہو کیلکولیٹ کرنے میں۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے، کسی کے پیسے ہیں بینک میں، فکس ڈپوزٹ میں، میچور نہیں ہوئے ہیں، LIC میں میچور نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کا بھی وہی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا تب ہے جب وہ میچور ہو جائیں اور ہاتھ میں پیسہ آ جائے، لیکن وہاں پر بھی شرط وہی ہے کہ ہر سال کا حساب لگانا ہوگا، کتنا پیسہ ہمارا جمع ہے، اور پھر ہر سال کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اخیر میں جب پیسہ ملا تو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو پہلے سے دے دیجئے، اور اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم لکھ لیجئے، یہ تا کر کے آسانی ہو لاسٹ میں۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں پر، مان لیجئے لون کا ہے، مطلب قرض ہے، تو ہم سب جانتے ہیں قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دیا ہے تو اس کو آمد میں
یہ جوڑیں گے، کریڈٹ کریں گے، اور اگر یہ ہم نے کسی سے لیا ہے تو اس کو ڈیبٹ کریں گے، مطلب کہ اس کو خرچ میں لے کر کے جائیں گے، سب کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا، مان لیجئے 5 10 لاکھ 15 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے، کسی کو دیا ہوا ہے اور ابھی ملا نہیں ہے، اس کو تو انکلوڈ کرنا ہے آمد میں، جمع میں، اور ہمارے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ملا نہیں ہے وہ پیسہ، تو یہاں بھی وہی مسئلہ آ جائے گا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن ابھی نہیں، جب وہ ادا کر دے گا تب زکوٰۃ دینا ہے، لیکن ہر سال کا کیلکولیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہم لون جو ہم کو دینا ہے تو اس کو منہا کر دیں گے، کہ مثال کے طور پہ ہم نے قرض لیا ہے کسی سے اور اس کو دینا ہے ہمیں، تو اس صورت میں کیا کریں گے، 5 لاکھ کا اگر ہمارے پاس قرض ہے، ہم نے قرض لیا ہے، تو کل ہماری انکم سال بھر کی بچت 45 لاکھ یا 20 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ اس سے نکال دیں گے اور 15 لاکھ کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، جو ہم کو دینا ہے اس کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن ایک اور اس میں آج کل ایک صورت جو ہے بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بینکوں سے ہم لون لیتے ہیں اور ان کی جو ادائیگی ہے 4 سال میں 5 سال میں قسطوں میں ہم ادا کرتے ہیں، 10-15 سال میں، جیسے ہوم لون وغیرہ 10-10 سال 15-15 سال تک 20-20 سال تک چلتے رہتے ہیں، اور وہ لون ہے مان لیجیے 50 لاکھ کا ہے، 60 لاکھ کا ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اگر اس صورت میں یہ کیا جائے کہ وہ 50 لاکھ پورا کا پورا ہم ڈیبٹ کر دیں اپنی بچت سے، تو معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ مان لیجیے ہمارے پاس یہ 50 لاکھ روپے بچ رہے ہیں اور 50 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہوتا ہے نا، شریعت کہتی ہے کہ اس طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو جو ایسے قرض کے پیسے ہیں جن کو ہمیں قسطوں میں ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 سال میں جتنی قسط جائے گی، 1 سال میں جتنی قسط جائے گی، تو اس قسط کو آپ منہا کریں 1 سال کی، کہ 1 سال میں ہم اتنا مقروض ہیں، اس کو نکال دیا اور باقی سے زکوٰۃ نکالا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ سب سے بہتر سیف طریقہ ہے۔ باقی اگر اس پورے کو لیا جائے تو پھر معاملہ تھوڑا سا شریعت کی نگاہ میں قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی اور ضروری مسئلے تھے۔ کسی نے لون لیا ہے تو پے کر رہا ہے، ہر مہینے پے کر رہا ہے، تو اس پاس تو اتنا مائنس ہو کر کے آ رہا ہے نا، ہاں تو جیسے کہ مان لیجئے کہ ہر مہینہ پے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ خرچ میں نکل جائے گا، مطلب جیسے کہ یہ آخری سال میں جو بچے گا وہ تو اس کو خرچ کرنے کے بعد ہی بچ رہا ہے، تو گویا تو یہاں پر منہا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر اس کو گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو بچت پر، اور سال بھر کی بچت قسط کو پے کرنے کے بعد ہی ہے، تب تو معاملہ اور صاف ہے نا۔ اور باقی کچھ اور؟ جی اگر گاڑی جتنا پیسے کما رہی ہے، تو اگر مان لیجیے 50,000 کما رہی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ ہاں بیٹا، گاڑی جو ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، جیسے گاڑی ہم نے رکھی ہے اور وہ گاڑی بیچنے کے لیے نہیں ہے، کمانے کے لیے ہے نا، تو اس گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس گاڑی سے جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن خرچہ بھی تو ہو رہا ہے، تو ہاں تو بچت دیکھیں گے نا، سال کے آخر میں بچ جائے، ہاں بچت پر ہے، بچت پر ہے، جی بچت پر ہے، جی ہاں بچت پر ہے، ٹھیک ہے، بچت پر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بات زکوٰۃ کے مسائل کی چلی ہے تو ساتھ میں ایک اپیل بھی میں آپ کے سامنے کر دوں کہ المصطفیٰ اکیڈمی جو ہم ہی لوگ چلاتے ہیں، اسی تنظیم کے جو ممبران ہیں وہ سب چلاتے ہیں، کہ جس میں ہمارے احتشام بھائی ہیں، افضال بھائی چچا ہیں، مقصود بھائی ہیں۔ المصطفیٰ اکیڈمی جو آپ کی اکیڈمی ہے، تو جب زکوٰۃ ادا کریں تو اس میں سے ایک معتدبے حصہ اکیڈمی کے لیے بھی ضرور محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ادب سے بیٹھ جائیں، میلاد مصطفیٰ بول دو، اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا پھر صبح۔ اعوذ باللہ من الشیطان